جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. التدریب الثانی عین الفاعل فی کل جملہ کما فی المثال. دوسری تدریب، دوسری مشق، فاعل کو متعین کریں ہر جملے میں جیسا کہ مثال میں ہے. یہ مثال ہے صدقت طبیب فحیاتی کلھا عمل. ڈاکٹر نے صحیح کہا چنانچہ میری زندگی ساری کی ساری کام ہے. تو یہاں صدقت طبیبو میں جو الطبیب ہے یہ فاعل ہے. اب ہمیں آگے بتانا ہے کہ آگے کس جملے میں کون فاعل ہے. جی محمد اسد. ينام بدر في غرفة النوم. بدر فاعل ہے. ٹھیک ہے. جی جاوید. یروی انسان فاعل ہے. پورا جملہ پڑھ لیں، اتنی جلدی کیا ہے. یرویح الانسان عن نفسه بالقراءة میں الانسان فاعل ہے. جی ذکی الدین. يدعو الإسلام إلى القوة. الإسلام فاعل ہے. جی جی يحتاج الطالب الى الترويح میں الطالب فاعل ہے. جی محمد اسد. ذهب الرجل إلى بيته. الرجل فاعل. جی التدریب الثالث، تیسری تدریب ہے املأ الفراغ بالفاعل المناسب من القائمہ. قائمہ کے معنی آتے ہیں لسٹ کے، یہ لسٹ ہے. اس لسٹ میں جو مناسب فاعل ہو اس سے خالی جگہ کو پر کریں. کما فی المثال، جیسے مثال دی انہوں نے یصلی المسلم فی المسجد. یہاں سے المسلم انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. آپ جو ہے آگے بتائیں محمد اسد. فحص الطبيب المريض. صحیح. ذکی الدین. يدرس الطالب العلوم. جی محمد زبیر الدین. يعمل العامل كثيرا. جاوید. یتناول المریض الدواء. محمد اسعد. سعى المسلم بين الصفا والمروة. صحیح. التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع علامت صحیح بجانب الجملة التي فيها فاعل وعلامت خطأ بجانب الجملة التي ليس فيها فاعل. چوتھی تدریب یہ ہے کہ آپ صحیح کی علامت لکھیں اس جملے کے سامنے جس میں فاعل ہے، اور خطا کی علامت لکھیں اس جملے کے برابر میں کہ جس میں فاعل نہیں ہے. للترویح صور کثیرۃ. جاوید فاعل ہے یا نہیں اس میں؟ نہیں ہے ان سب فاعل. جی یروح محمد عن نفسه. محمد اسد. محمد اس میں فاعل ہے. ذکی الدین اگلا جملہ پڑھیں. يفضل الناس الترويح. الناس فاعل ہے. جی زبیر. الترويح مفید للجسم، اس میں جی فاعل نہیں ہے. صحیح. جی محمد اسد. جاوید شیخ چلیے. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. اس میں فاعل نہیں. جی جاوید. یلعب الطلاب کرۃ القدم. اس میں جی طلاب فاعل ہے. جی ذکی الدین. العاب الحاسوب فيها ترويح. اس میں فاعل نہیں ہے. جی يسافر اخی بالطائرہ، اس میں اخی فاعل ہے. صحیح. اچھا، یہ فائل کے حوالے سے ہی ایک دیکھیں یہ تمرین، یہ کیا کہتے ہیں، آپ کے سامنے یہ اسکرین آئی. نعم. نعم. جی اسے پڑھیں کوئی. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع. الجملة الفعلية. الجملة الفعلية وهي ما تتألف من الفعل والفاعل. ختم الله على قلوبهم. القواعد. قواعد تذكير الفاعل وتانيثه. يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل مذكرا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا ما سوى جمع التكسير. جاء رجل، قال رجلان، بما يرجع المسلمون. يجب تانيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن فعله
سواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا سالما. قالت امرأة العزيز تحدثت المرأتان تصلي المؤمنات في بيوتهن. أو يكون الفاعل ضميرا راجعا إلى المؤنث ولو كان غير حقيقيا، نحو إذا السماء انشقت عينان تجريان. جی، جملہ فعلیہ فاعل جو ہے جملہ فعلیہ میں ہی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فعل کہاں مؤنث آتا ہے، کہاں مذکر آتا ہے، اسی طرح سے فعل کہاں واحد آتا ہے، کہاں تثنیہ آتا ہے، کہاں جمع آتا ہے. تو یہ قواعد جو ہے ہم اس کے اندر پڑھیں گے. سب سے پہلے جملہ فعلیہ کی تعریف کی گئی ہے. الجملۃ الفعلیۃ وہی ما تتألف من الفعل والفاعل. جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو، یعنی جس میں ایک فعل ہو اور ایک فاعل ہو کم از کم. جیسے مثال دی گئی ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اس میں ختمہ جو ہے وہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور علی قلوبہم یہ مفعول بہ ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اب القواعد سے قواعد بیان کرتے ہیں. قواعد تذکیر الفعل و تانیثہ. فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کے قواعد. فعل کو کہاں مذکر لائیں گے اور کہاں مؤنث لائیں گے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یجب تذکیر الفعل اذا کان الفاعل اسم ظاہر. فعل کو مذکر لانا ضروری ہے جبکہ فاعل اسم ظاہر ہو. فاعل اس میں ظاہر ہو، اس میں ضمیر نہ ہو. فاعل اس میں ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل آئے، فعل سے پہلے فاعل نہ آئے. اگر فاعل فعل کے بعد آتا ہے تو وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. فاعل اگر فعل سے پہلے آتا ہے اور پھر فعل کے اندر کوئی ضمیر آتی ہے جو اس کی طرف لوٹتی ہے تو وہ فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے یہ کہ فعل کو مذکر لانا ضروری ہے جبکہ فاعل اس میں ظاہر ہو. چاہے سواؤن، چاہے فاعل مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، سوائے جمع تکسیر کے. یعنی جمع تکسیر کا ایک الگ قاعدہ ہے. اس کے علاوہ چاہے فاعل جو ہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، فاعل اگر اس میں ظاہر ہے اور نہیں، یہ اس میں ظاہر کا مسئلہ نہیں ہے، غلط ہے یہ. ایک منٹ، یہی ہے یجب تذکیر الفعل. یعنی یہ فعل کو واحد لانے کا یا تثنیہ لانے کا نہیں، یعنی فعل کو جو ہے مذکر یا مؤنث لانے کا یہ قاعدہ ہے. تو فعل مذکر کب آئے گا؟ جبکہ فاعل مذکر ہو، خواہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، سوائے جمع تکسیر کے. تو فاعل مذکر جب ہوگا، فعل مذکر جب ہوگا جبکہ فاعل مذکر ہو. جیسے مثال دی ہے جاء رجل، قال رجلان، بما یرجع المسلمون. یہ واحد کی مثال ہے اور یہ رجلانی فاعل ہے، تثنیہ کی مثال ہے، اور المسلمون یہ جمع کی مثال ہے. تینوں صورتوں میں فاعل جو ہے مذکر ہے. یہ فاعل بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. لہذا فعل جو ہے تینوں صورتوں میں مذکر ہی آ رہا ہے. یہ بھی مذکر اور یہ بھی مذکر ہے. تو یہ تو تھا فاعل کو مذکر کب لائیں گے، فعل کو مذکر کب لائیں گے جبکہ فاعل مذکر ہو. دوسرا، فعل کو مؤنث کب لائیں گے. یجب تأنیث الفعل اذا كان الفاعل مؤنثا حقیقیا غیر مفصول عن فعله. فعل کو مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے جبکہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل سے الگ نہ ہو. غیر مفصول عن فعله، اپنے فعل سے الگ نہ ہو. مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے. مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی جاندار ہو، اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. جس کے مقابلے میں کوئی جاندار نہ ہو، کوئی جاندار مذکر نہ ہو، اس کو مؤنث حقیقی نہیں کہتے ہیں. مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو.
اذا کان الفاعل، تو فعل کو مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے جبکہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، ایک شرط ہے اس میں۔ دوسری شرط ہے غیر مفصول عن فعلہ، اپنے فعل سے جدا نہ ہو، یعنی فعل کے فوراً بعد آئے، ایسا نہ ہو کہ فعل میں اور فاعل میں بیچ میں کوئی فصل آ جائے، ایسا نہ ہو۔ سواء کان الفاعل، خواہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع سالم ہو، جیسے قالت امرأۃ العزیز، قالت امرأۃ العزیز، تو امرأۃ یہ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ تحدثت المرأتان، یہ مؤنث ہے، تثنیہ ہے، اس لیے فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ یہاں واحد تثنیہ سے بحث نہیں، صرف فعل کے مؤنث اور مذکر سے بحث ہے۔ تصلی المؤمنات فی بیوتہن، اچھا اسی میں او یکون الفاعل ضمیرا راجعا الی المؤنث ولو کان غیر حقیقی۔ دوسرا قاعدہ فعل کو مؤنث لانے کا یہ ہے کہ فاعل جو ہو ضمیر ہو ایسی جو لوٹ رہی ہو مؤنث کی طرف، چاہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہی کیوں نہ ہو، لیکن فاعل ضمیر ہو۔ تو فاعل اگر ضمیر ہو اور وہ لوٹ رہی ہو مؤنث کی طرف، چاہے وہ مؤنث غیر حقیقی کیوں نہ ہو، جیسے اذا السماء انشقت، تو السماء جو ہے یہ اس کی انشقت کے اندر ایک ضمیر ہے جو السماء کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ السماء جو ہے یہ مؤنث ہے، لیکن یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ عینانی تجریانی، عینانی تجریانی، عینان عین کی جمع، عین کا تثنیہ ہے، اور عین جو ہے یہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تجریانی کے اندر ضمیر ہے ہما، یہ ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے عینانی کی طرف، اس لیے یہاں بھی اس کو مؤنث لایا گیا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ جی الحمد اچھا، للہ۔ تو یہ تو اوپر قاعدہ تھا کہ فعل کو مؤنث اور مذکر کب لائیں گے۔ اب یہاں سے قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ فعل کو واحد تثنیہ اور جمع کب لائیں گے۔ واحد تثنیہ اور جمع، صرف مذکر مؤنث کی بحث نہیں، مذکر مؤنث کی بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ قواعد توحید الفعل و تثنیتہ و تجمیعہ، فعل کو واحد تثنیہ اور جمع لانے کے قواعد۔ اذا كان الفاعل اسما ظاہرا وحد الفعل ابدا، جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ فاعل اسم ظاہر ہو یعنی فعل کے فوراً بعد فاعل ہو، یہ مطلب ہوتا ہے اسم ظاہر کا، فعل سے پہلے نہ ہو۔ جیسے قال رجل، تو ساعد رجلان وجاء المعذرون من الاعراب، تو یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے، ایک جگہ فاعل واحد، ایک جگہ تثنیہ اور ایک جگہ جمع، لیکن تینوں صورتوں میں فعل جو ہے واحد ہی ہے۔ قالا یہ بھی واحد، ساعدہ یہ بھی واحد، اور جاء یہ بھی واحد، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ یہ فاعل جو ہے فعل کے بعد آ رہا ہے اور فوراً بعد آ رہا ہے، یہ اس میں ظاہر ہے، اس لیے اس کو واحد لایا گیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا وَجَبَ أَنْ يَجِيءَ الْفِعْلُ وِفْقًا لِمَرْجَعِ الضَّمِيرِ، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو یعنی اس میں ظاہر نہ ہو تو ضروری ہے کہ فعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے، یعنی جیسا مرجع ہوگا ضمیر کا اس کے مطابق ہی فعل آئے گا۔ مرجع اگر واحد ہے تو فعل واحد آئے گا، مرجع اگر تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ آئے گا، مرجع اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ جیسے وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، تو وہبت میں ہی ضمیر ہے جو امرأۃ مؤمنۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس اور وہ چونکہ واحد ہے اس لیے وہبت فعل بھی واحد آیا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، تو یسجدانی میں ایک ضمیر ہے جو نجم اور شجر کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ تثنیہ ہے، دو ہے، اس لیے یسجدان فعل بھی تثنیہ آیا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، یرضعن میں ایک ضمیر ہے جو والدات کی طرف لوٹ رہی ہے، والدات جمع ہے، اس لیے یہاں فعل بھی جمع آیا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، یہ فعل جمع آیا ہے۔ جی بلا بلا،
تو یہ جو سلائڈس ہیں یہ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کو، آپ کیا کہتے ہیں کر لیں. اس میں ماضی اور مضارع دونوں کی گردان ہے، زیادہ تر ماضی کے جملے ہیں. جی تو یہ جو اس کے اندر کلمات ہے القطارات القادمہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ آنے والی ٹرین. جی صحیح. القطارات المغادرہ، جانے والی ٹرینیں. جانے والی ٹرینیں، چھوٹنے والی ٹرینیں. حجز المقاعد او حجز التذکرہ، اس کے بناتے ہیں کیا؟ ٹکٹ کارنر. ہاں، ریزرویشن کرانا، ریزرویشن کرانا. مکتب التذاکر، جی ٹکٹ ٹکٹ کارنر. ٹکٹ کارنر. صالۃ الانتظار، ویٹنگ روم. روم. صحیح. ناظر المحطہ، اسٹیشن. بس اسٹاپ پہ انتظار. ناظر المحطہ اسٹیشن ماسٹر، اسٹیشن ماسٹر جو ہوتا ہے اسے ناظر المحطہ کہتے ہیں. سیدات عورتیں، رجال مرد. مکتب الاستعلامات، جی مکتب الاستعلامات کسے کہتے ہیں؟ انکوائری آفس کو کہتے ہیں. انکوائری آفس ہوتی ہے نا، جہاں پوچھتے ہیں کہ ٹرینیں کب آ رہی ہیں اور کب جا رہی ہیں، کون سی ٹرین کب آ رہی ہے، معلوم ہے نا؟ جی جی. درجۃ اولی کے معنی ہے فرسٹ کلاس. مفتش التذاکر کے معنی ہے ٹی ٹی. ٹی ٹی. عربۃ قطار کے معنی ہے کوچ، جو بوگی ہوتی ہے ٹرین کی، ڈبہ جسے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ. مقعد کے معنی سیٹ. رصیف المحطہ معنی ہو اسٹیشن کی سٹی. رصیف المحطہ کے معنی ہوتا ہے پلیٹ فارم. جدول المواعید، جدول المواعید کے معنی ٹرین کی آمد و رفت کا نقشہ. قطار البضائع، مال گاڑی. قطار البضائع مال گاڑی. یہاں پہ دو تین کیا کہتے ہیں فعل دیے گئے ہیں، جیسے قام القطار الی دلہی، قطار ٹرین دلہی کی طرف روانہ ہوئی. ٹھیک ہے. توقف القطار فی حیدرآباد، ٹرین حیدرآباد کے اسٹیشن پر رکی. وصلہ کے معنی پہنچنا. وصل القطار. تأخرہ کے معنی لیٹ ہونا. اور قادم کے معنی ہے آنے والی ٹرین. ٹھیک ہے. تحرکہ کے معنی ٹرین کا اسٹارٹ ہونا، شروع ہونا، ٹرین چلنا. جیسے کہتے ہیں ٹرین چلنے لگی تو تحرک القطار کہتے ہیں. شراء کے معنی خریدنا. دفع غرامہ مالیہ، دفع یدفع دفعا کے معنی دینا، غرامہ مالیہ کے معنی آتے پینالٹی. ٹکٹ جو نہیں خریدتے ہیں اور اس پہ پینالٹی لگتی ہے اس کو غرامہ مالیہ کہتے ہیں. سافرہ کے معنی ہے سفر کرنا. تو آپ ان تمام الفاظ کی روشنی میں اور یہ جو اس تمام یہ کلمات اور یہ جو افعال آئے ہیں ان کی روشنی میں آپ یہ کر سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں اور جملے لکھ کر لا سکتے ہیں. اس کی عربی اس کی اردو بنا لیں. تأخرت القطارات القادمہ من ممبئی لساعتین، بمبئی سے آنے والی ٹرینیں 2 گھنٹے لیٹ ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ سب کو ترجمہ کرنا ہے اردو میں. اور یہ چاہے تو اس کا ترجمہ کر لیں یا یاد کرنا ہو، اگر یاد کر سکے تو یاد کر لیں. اور اس کو جو ہے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. میں نے پچھلے مہینے ممبئی کا سفر کیا. میں نے 2 مہینے پہلے ٹکٹ بک کرایا. سفر کے دن وقت مقررہ پر میں اسٹیشن پہنچا. انکوائری آفس سے گاڑی کا وقت اور پلیٹ فارم نمبر معلوم کیا. اسٹیشن پر میں نے بہت سے مرد اور خواتین کو دیکھا. وہ اپنی گاڑی کے انتظار میں تھے. کچھ مسافرین ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے. بہت سے مسافرین دکانوں سے سامان خرید رہے تھے. میں نے پانی کی 1 بوتل اور کچھ اسنیکس خریدے اور 1 کپ چائے بھی پی. تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی. بہت سے مسافرین اس کی طرف لپکے. جب ٹرین رک گئی تو سب گاڑی میں داخل ہوئے
اور اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میری سیٹ کھڑکی کے برابر میں تھی۔ جب ٹرین چلی تو میں نے کھڑکی سے باہر کا خوبصورت نظارہ دیکھا۔ پھر ٹی ٹی آیا اور اس نے سب کے ٹکٹ چیک کیے۔ ایک مسافر نے ٹکٹ نہیں لیا تھا تو اس نے جرمانہ ادا کیا۔ ہماری ٹرین مختلف اسٹیشنوں پر رکی لیکن وقت مقررہ پر وہ ممبئی پہنچ گئی۔ میں ٹرین سے اترا اور ٹیکسی سے ہوٹل چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ آپ کے پیچھے آ چکے ہیں۔ اس میں جو بھی نیا لفظ آیا ہے وہ یہاں ہم نے لکھ دیا ہے۔ تو اس کی مدد سے یہ آپ 3 تمرینیں کر لیں۔